اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا اور پاک سے پاکیزہ۔ دو بیٹیاں، ایک نہیں دو بیٹیاں۔ بعض روایات میں آتا ہے جب دوسری بیٹی فوت ہوئی تو حضور نے فرمایا عثمان اگر 100 بیٹیاں ہوتی، کتنی بیٹیاں؟ 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک بیٹی دیتا وہ فوت ہو جاتی، دوسری دیتا وہ فوت ہو جاتی، تیسری دیتا وہ فوت ہو جاتی، 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یار اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی فضیلت والی، شان اور مقام والی ذات جسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور بس یہاں تک نہیں، حضرت عثمان غنی سفر پر گئے ہوئے تھے، واپسی آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا عثمان فلاں فلاں کنواں ہے، اس کنویں سے جب مسلمان پانی بھرتے ہیں، یہودی اس کا مالک ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اے عثمان میرا دل ہے کوئی مسلمان اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، عثمان کھڑے ہوئے، پتہ کیا، یہودی کے پاس گئے، کتنی قیمت ہے، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جس کنویں کا نام بئر روما تھا، میٹھے کنویں کا پانی، جس نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وقت انتہائی کم ہوتا ہے، کچھ آپ احباب کی مہربانی ہوتی ہے، آپ لیٹ آتے ہیں، ورنہ اگر صحابہ کرام کی جو تاریخ ہے، صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، خدا کی قسم اگر ہفتے میں ایک دن بھی آدھا گھنٹہ سن لیں تو پورا ہفتہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، پورا ہفتہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے آپ کو صحابہ کرام کے مطابق ڈال دیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں ہی صحابہ۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے لیے بیانات ہم سنتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 دن پانی بند رہا، 7 دن پانی بند رہا، اتنے دن پانی بند رہا۔ یہ ضرور ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، محرم کے اندر بیان بھی ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں عثمان غنی کی طرف تو لوٹ کر دیکھو، کیوں آج ہمارے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ جس نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دیا۔ اسی کنویں کا پانی عثمان غنی کے لیے 40 دن تک بند رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کے اندر بند کر دیا گیا، اپنے گھر کے اندر بند کر دیا گیا، اور چاروں طرف منافقین نے، مخالفین نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، تیر اور تلواریں پکڑی ہوئی ہیں۔ عثمان کو آج زندہ گھر سے نہیں نکلنے دینا، جن کو ہم شیر خدا کہتے ہیں، چوتھا خلیفہ کہتے ہیں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو بھیجا، حسن اور حسین کو بھیجا، عثمان جاؤ میرے عثمان کے پاس، اپنے چچا کے پاس جاؤ، مشکیزے کے اندر پانی لے کر گئے۔ منافقین نے تیر مار کے اس مشکیزے کو زخمی کر دیا اور سارے کا سارا پانی اس مشکیزے کے اندر سے باہر نکل گیا۔ 40 روز تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کے اندر رہے اور اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتے رہے، اور جب آخری وقت آیا ظالموں نے حملہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہاں ایک بات ذکر کرتا جاؤں، آج جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں جی ہم تو صبر کر رہے ہیں، جب ہمارے پاس طاقت آتی ہے، جب ہمارے پاس دولت آتی ہے، جب ہمارے پاس ہم اپنی جرت کے اندر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور غریب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، ہم اس کو اس کی سزا دے کر کہتے ہیں ابھی میں صبر کر رہا ہوں۔ غریب کے ساتھ ہمارا مسئلہ بن جائے ہم اپنی ساری کی ساری طاقت اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن جب کسی طاقتور آدمی کے ساتھ ہمارا مسئلہ بن جائے، جب کسی طاقتور آدمی کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے، اپنا حق لینا وصول کرنا ہو، پھر ہم کہتے ہیں بھائی ہم صبر کر لیتے ہیں،
صبر کرنے والے کے لیے بڑا اجر ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی زندگی پڑھو۔ عثمان غنی کے پاس فوج تھی، اسلحہ تھا، عثمان غنی کے پاس خلافت تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حکومت تھی، اس کے باوجود 40 دن تک پیاسے رہے۔ نبی کے شہر مدینہ کے اندر کسی ایک آدمی کا ایک قطرہ خون نہیں بہنے دیا۔ اس کا نام ہوتا ہے صبر۔ تو یہاں جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جب کوئی مسئلہ بن جائے، زندگی کے اندر مسائل بنتے رہتے ہیں، کسی غریب آدمی کے ساتھ مسئلہ بن جائے، اپنے سے کمزور کے ساتھ مسئلہ بن جائے، جو طاقت اور پیسے کے اندر ہم سے کمزور ہو، اور اس وقت ہم کہیں بھائی صبر کر لیتا ہوں، خدا کی قسم یہ صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہم جو صبر کرتے ہیں کہ جب ہمارا سامنے والا طاقتور ہوتا ہے اس وقت جو صبر کرتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس صبر کا کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت ہوگی، کیا قدر ہوگی۔ لیکن جب کسی غریب ماڑا آدمی، کوئی بیچارہ جو کھانے سے بھی مجبور ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، اس وقت جو آدمی صبر کرتا ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کے کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کے ہاں ایسے صبر کی بہت بڑی قدر ہے، ایسے معاف کرنے کی بہت بڑی قدر ہے، ایسے معاف کرنے کی بہت بڑی قیمت ہے۔ عثمان غنی نے سب کچھ ہونے کے باوجود معاف کیا اور کہا، حضرت علی نے پیغام بھیجا، عثمان اگر چاہتے ہو تو ان کو میں سبق دلا دیتا ہوں، ان کی جو اوقات ہے اس کے اندر لے آتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، علی مجھے پتہ ہے میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مدنی پاک، میرے حبیب کے شہر کے اندر میرے ہوتے ہوئے کسی کا خون کا ایک قطرہ بھی بہے، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا اور انہوں نے قرآن کھولا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے پارے کا یہ لفظ ہے، یہ تلاوت فرما رہے تھے، حملہ ہوا اور خون کا جو قطرہ پہلا گرا تھا وہ اس لفظ کے اوپر گرا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جو جان ہے اس کا نذرانہ پیش کر دیا اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو یہ جو لوگ عید غدیر مناتے ہیں، میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر، حضرت عثمان غنی کے کینہ کے اندر، دشمنی کے اندر، دشمنان صحابہ اب جدھر ان کا زور چلتا ہے، جدھر وہ زیادہ ہیں، جدھر ان کا بس چلتا ہے، وہ عید غدیر کا نام دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر جنگ اخبار کے اندر فرنٹ صفحے کے اوپر بہت بڑی خبر چلی، عید غدیر کا بہت بڑا انہیں ہیڈنگ دی، علماء کرام نے بڑا احتجاج کیا کہ امت مسلمہ کا اس کے ساتھ دل آزاری ہوتی ہے کہ دوہرا دماد ہو، جو پیغمبر کا ہو دوہرا دماد، اور اس کے یوم شہادت پر منافقین اگر عید غدیر منائیں تو مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، بغیر کسی کا نام لیے ہوئے جو اصل بات ہے میں نے آپ کو بتا دی، میرا فرض تھا بتانا۔ 18 ذی الحجہ کا جب دن آئے، جب قربانی کا وقت آتا ہے، 8 دن بعد